آداب۔ تتلی کا رقص ناز، غزالہ کا حسن رم، موتی کی آب، گل کی مہک، ماہ نو کا خم، ان سب کے امتزاج سے پیدا ہوئی ہے تو، اور کتنے حسین افق سے ہویدا ہوئی ہے تو۔ لہجہ ملی ہے کہ نمک خوار ہوں تیرا، اور صحت زبان میں ہے کہ بیمار ہوں تیرا۔ ایک صدی ختم ہوئی تو ایک صدی شروع ہوئی، زمانہ بدلا تو زمانے کا مزاج بھی بدلا، پوری دنیا ایک عالمی قصبے کی شکل میں ڈھلنے لگی، نئے نئے بازار سجنے لگے۔ بازار نے زندگی کی رفتار بھی بدلی اور ذوق و شوق کا معیار بھی، اسی کے ساتھ بدل گیا انداز گفتار بھی۔ فضا میں آزادی ہو اور ذرائع موجود تو کون پرواز کو روک سکتا ہے؟ ایک ہی سیکولر ڈیموکریٹک انڈین لینگویج ہے اور وہ ہے اردو۔ اردو میں کچھ ایسا امرت ہے، کچھ ایسا آب حیات ہے، اس کا جینیس ایسا ہے کہ کوئی سیاست اس کی حق تلفی کر کے، اس کے ساتھ بے انصافی کر کے بھی اس کو ختم نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ عوام کے دلوں کو جوڑنے والی زبان ہے۔ اردو صرف ہندوستان کی زبان ہے، مجھے خوشی ہے کہ بہت سے ملکوں میں بولی جاتی ہے، لیکن یہ زبان ہندوستان کی ہے۔ مشکل حالات کے باوجود بھی اردو زبان کا زندہ رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اردو زبان میں اپنے آپ کو زندہ رکھنے کا دم اور خم باقی ہے۔ تو شاہین ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ خوش آمدید۔ آئیے اردو کی اس طویل داستان کا آخری ورق پلٹتے ہیں اور لے چلتے ہیں آپ کو آج کے گلوبل ولیج میں، کیونکہ اب تو سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ ہاں، اردو پڑھنے والوں کی تعداد کا اگر ہندوستان کی کل آبادی کے پرسنٹیج سے موازنہ کیا جائے تو کمی نظر آئے گی، لیکن آج جو بھی تعداد ہے وہ پچھلے وقتوں میں اردو جاننے والوں کی تعداد سے کہیں زیادہ ہے، اور اپنے کردار کے مطابق موجودہ دور میں بھی اردو نئے آسمانوں پر پرواز کر رہی ہے۔ جب تک دلوں میں محبت ہے اور اس کے اظہار کی تمنا ہے، تب تک اردو بھی قائم ہے۔ اس ملینیم میں بھی اردو از راکنگ۔ زمانے نے کروٹ بدلی تو بھلا اردو کیسے ساکت رہ سکتی ہے؟ گو کہ وہ تہذیب رخصت ہوئی جس میں اس زبان کی پرورش اور آرائش ہوئی تھی، مگر اردو کا سحر ختم نہ ہوا۔ ذوق و شوق میں تبدیلی اور تیز رفتار زندگی کے ساتھ چلتے چلتے صدیوں پرانے باغ میں نئے پھول آنے لگے، اور ایک قدیم زبان میں اظہار کے جدید طریقے آزمائے جانے لگے۔ ذہن و دل کا کھلا پن اردو کے دامن کو کشادہ رکھتا ہے، اور یہی وہ خوبی ہے جس کے سبب یہ خواص کی محبوب ہے اور عوام کے درمیان مقبول۔ اگر الگ الگ زبانوں کا ایک ہو جانا اردو کی پیدائش کی حقیقت ہے تو یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ روز مرہ استعمال کے کتنے ہی لفظ اس میں دوسری زبانوں سے آ رہے ہیں۔ دیگر زبانوں سے اسی خلوص کی وجہ سے اردو کے ذخیرے میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا ہے۔
تو گلشن کی خوشبو تیرا ایک تن من میں ہے کوئی جذبہ ہو، کوئی فکر ہو، اس زبان میں راہ پا جاتا ہے، اور کچھ اس طرح کہ ہمیں یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم جو بول رہے ہیں وہ اردو ہی ہے۔ اگر اردو زبان کی ترقی ہونی ہے تو ہمیں نئی زبانوں سے یا دنیا کی زندہ زبانوں سے زیادہ سے زیادہ سیکھنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ عوام سے سیکھنا ہوگا کہ وہ کس زبان میں بات کر رہے ہیں۔ آج اردو سیکھنے کے نئے نئے ذرائع مہیا ہیں۔ آن لائن اردو تعلیم کا آغاز ہو چکا ہے، اور اردو میں چھپنے والے اخبارات اور رسالوں کی تعداد پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ دیکھیے کہ جو ہمارے یہاں کمپیوٹر سے کورسز آ رہے ہیں، اس کے اندر گھر بیٹھے اردو سیکھی جا سکتی ہے، یہ تمام چیزیں آ رہی ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اردو سے جڑنے والے بھی پیدا ہوتے رہیں گے، اردو سیکھنے والے بھی پیدا ہوتے رہیں گے، علمی ادبی تحقیقی سطح پر بھی کام چلتا رہے گا، اور لوگوں کی دلچسپیاں اسی طریقے سے اردو کو زندہ رکھنے میں بڑھتی رہیں گی۔ آج اردو رسم الخط ان پیج کے علاوہ اردو یونیکوڈ سافٹ ویئر کی مدد سے کمپیوٹر میں بآسانی تحریر کیا جا سکتا ہے۔ نیشنل کونسل فار پروموشن آف اردو لینگویج نے منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ساتھ مل کر کے اردو یونیکوڈ کو ابھی 2-3-4 مہینے پہلے لانچ کیا گیا۔ اور صرف یہی نہیں کہ کمپیوٹر پر آپ کام کریں گے، بلکہ خوشی کی بات یہ ہے کہ اسمارٹ فون کے لیے، اینڈرائڈ کے ٹیکنالوجی کے لیے بھی اردو فونٹ اور اردو کی بورڈ پبلک پلیٹ فارم پر اویلیبل ہے۔ نتیجتاً اردو میں ای بکس کا خزانہ مسلسل بڑھ رہا ہے، اور ڈیجیٹل اخبار مقبول ہو رہے ہیں۔ ہوش سنبھلے تو کمپیوٹر پہ جا بیٹھے بچے، اب نہیں دکھتا محلے میں کھلونے والا۔ جب تک ہم اس طرح کی علامتیں اور تشبیہات اور الفاظ کو نہیں لائیں گے تو پھر شاعری یہ جو آج کی جو سمجھیے کہ ماحول ہے اس سے جدا ہو جائے گی۔ 21ویں صدی میں اردو ادب پورے ملک میں تخلیق ہو رہا ہے، اور ایک نئے ذہن کی نمائندگی کر رہا ہے، جس میں نہ صنف کی بندشیں ہیں، نہ تحریکوں کی، اور نہ ہی اسٹائلز کی سرحدیں متعین ہیں۔ آج کا جو ادب لکھا جا رہا ہے وہ آج کے سماج کا جو درد ہے، اس کا جو کرب ہے، وہ جو دنیا ہے، اس کو بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مقابلہ آرائی کے اس عہد میں اگر ماس میڈیا اردو کو فروغ دے رہا ہے تو اپنی مقبولیت اور کامیابی کے لیے اردو پر منحصر ہے۔ اس وقت تو اردو کا منظرنامہ بہت ہی اچھا ہے، کیونکہ آج جو سیریلز بن رہی ہیں، جو فلمیں لکھی جا رہی ہیں، ان کی پوری زبان کا اگر آپ ایک انالیسس کریں، تجزیہ کریں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 75% جو زبان استعمال کی جا رہی ہے، جو الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، وہ اردو کے ہیں۔ جس طرح سے آڈینسز کی سوجھ بوجھ، آڈینس کی صلاحیت، ان کی اپنی پسند، ان کی اپنی تعلیم کا معیار بدلتا گیا، اسی طرح اردو کا بھی معیار جو ہے بدلتا چلا گیا، یا زبان کا استعمال اور زبان کی اہمیت بدلتی چلی گئی۔ اس دور میں رابطے کے ضابطے بھی جدید ہوئے ہیں۔ ملاقاتیں اور باتیں اب ایک دوسرے سے روبرو ہوئے بغیر بھی ممکن ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی نے ایک نئی طرح کی بزم سجا رکھی ہے۔ اردو کے لیے کمپیوٹر پر سرچ کا بٹن دبائیں اور محض آدھے سیکنڈ میں آپ کے کمپیوٹر اسکرین پر لاکھوں نتیجے نمودار ہو جائیں گے۔ اب چاہے شاعری کا مزہ لیجئے، چاہے بلاگ پڑھیے یا پھر رسالے، کمپیوٹر، انٹرنیٹ، ویب سائٹس، بلاگز، SMS، سیٹلائٹ چینل سے آراستہ آج کی ان محفلوں میں اردو سبز و شاداب نظر آتی ہے۔ کہا جاتا ہے کسی زبان کے زندہ رہنے کی علامت یہ نہیں ہے کہ آپ پڑھتے ہیں یا نہیں، آپ لکھتے ہیں یا نہیں۔ زبان کے زندہ رہنے کی بڑی علامت یہ ہے کہ وہ زبان بولی اور سمجھی جاتی ہے یا نہیں۔ آپ ہندوستان کے کونے کونے میں گھوم جائیں، اردو بولی بھی جاتی ہے، اردو سمجھی بھی جاتی ہے۔ دور حاضر میں رسم الخط سے ناواقفیت بھی اردو کی مقبولیت میں حائل نہیں ہو پاتی۔ اردو خبر ہو،
یا ادب دیوناگری اور رومن میں بھی آسانی سے دستیاب ہیں۔ دیوناگری کی وجہ سے اردو زیادہ لوکپری ہو گئی، کیونکہ پہلے وہ محدود رہتی تھی ان لوگوں تک جو کہ وہ شکستہ جانتے تھے اردو کی جو لیکھنی ہے، لیکن اب تو دیوناگری کے ذریعے جو چھپ رہا ہے اردو کا کلام، وہ ایک بہت اچھی بات میں سمجھتا ہوں۔ دور نو، رابطے کے بدلتے ہوئے انداز، نئے نئے ویب سائٹس، بلاگز، میگزینز، نیوز پیپرز، ایس ایم ایسز، ٹیلی ویژن چینلز اور فلمیں، یا یوں کہیے کہ اردو کے نئے گہوارے جو کسی بھی سرحد کو تسلیم نہیں کرتے۔ آج اردو دنیا کی سب سے زیادہ بولی جانے والی زبانوں میں سے ایک ہے۔ اس گلوبل دور میں رسم الخط اور ملکی حدود سے آزاد دنیا کے بیشتر ممالک میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ بالی ووڈ میں اب صرف ہندوستان کے لیے فلمیں نہیں بنتی، بلکہ ان فلموں کا زیادہ تر بزنس بیرونی ممالک میں ہوتا ہے۔ اردو کا استعمال ان فلموں کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ وجہ، اردو کے عاشق سارے جہاں میں موجود ہیں اور دنیا بھر میں اردو کی نئی نئی بستیاں آباد ہو رہی ہیں، کچھ ڈائسپورا کے سبب اور کچھ اردو کی کشش کے سبب۔ کابل، افغانستان۔ ہندوستانی فلموں کی بدولت اردو کابل کے بازاروں میں خوب استعمال ہوتی ہے۔ فلمیں، رسالے، انٹرنیٹ یا عام بول چال، اردو اپنے بین الریاستی مزاج کے سبب ساری دنیا میں چھائی ہوئی ہے اور ایک ہر دل عزیز رابطے کا نام ہے۔ اردو کے جغرافیائی فروغ کی بات جب ہم کرتے ہیں تو اردو ہندوستان میں بولی جاتی ہے، اسی طرح سے پاکستان کا پورا علاقہ ہے جہاں اردو بولی جاتی ہے، پھر مڈل ایسٹ ہے، وہاں اردو کی تعلیم کا بھی انتظام ہے۔ اس کے علاوہ آپ یورپ کی طرف چلے جائیے تو جرمنی، فرانس، انگلینڈ اور یورپ کے مختلف ممالک میں اردو بولنے والے لوگ بسے ہیں، اور وہاں وہ شاعری کر رہے ہیں، افسانے لکھ رہے ہیں، چھاپ رہے ہیں، اور وہاں سے وہ بہت سی ویب سائٹس چلا رہے ہیں۔ اس سے بھی آگے پھر آپ امریکہ کی طرف چلے جائیے، امریکہ میں اور کینیڈا میں، وہاں بھی اردو کے بولنے والے بہت سارے لوگ ہیں اور لکھنے پڑھنے والے لوگ ہیں۔ انکارٹا اور ایتھنولاگ کے مطابق دنیا میں 6000 زبانیں ہیں اور اردو ان 20 زبانوں میں شامل ہے جو عالمی سطح پر سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ اردو بولنے والوں کی تعداد جو ہے 400 ملین ہے۔ یونیسکو کے لحاظ سے اردو جو ہے ورلڈ کی 7th لینگویج ہے۔ یونائٹڈ نیشن میں ہمارا نمبر 24 ہے۔ جادوئی کیفیت پیدا کرنے والی یہ زبان عالم ادب کو ہندوستان کا بیش قیمت تحفہ ہے۔ جس طرح ہندوستان میں فرانسیسی یا جرمنی زبان پڑھائی جاتی ہے، اسی طرح اردو روس میں پڑھائی جاتی ہے۔ ماسکو میں 3 یونیورسٹیاں ہیں جہاں اردو پڑھائی جاتی ہیں۔ طلباء کی تعداد زیادہ بڑی نہیں ہے، لیکن وہی کہتے ہیں کہ مقدار کے بات نہیں ہے، معیار کے بات۔ برطانیہ میں اردو دوسری سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے۔ تاریخ کے اعتبار سے اردو سارے ہندوستانیوں کی زبان ہے، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں۔ میرے وطن میں بھی اردو بولنے والے کافی تعداد میں ہیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ انگلینڈ میں اردو انگریزی کے بعد سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے۔ تیرے حصے میں ہر قطرہ ہے دریا، میرے حصے میں پیاس آئی بہت ہے۔ امریکہ اور کینیڈا میں اردو کی محفلیں بھی سجتی ہیں اور اردو میں تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ اردو اپنی طرف کھینچتی رہتی ہے مجھے، اور اردو کا مطلب ہے شاعری اور تہذیب اور عزت والی زبان۔ تیرے بدن کی خوشبو بولے۔ اس زبان سے قدیم وابستگی کے سبب خلیجی ممالک میں اردو شاعری کا چلن زور و شور سے ہے۔ عربی کا جانثار ہوں، اردو سے عشق ہے۔ ایمریٹس میں یا دبئی میں وہی اردو کا رواج رہا ہے۔ قاہرہ میں 5 یونیورسٹی میں اردو پڑھائی جاتی ہیں،
ہم یہ کہتے ہیں کہ اردو کسی نواب کی جاگیر تو نہیں، اہل جنوں کے پاؤں کی زنجیر تو نہیں، ایک ربط کی زبان ہے تکثیر تو نہیں، اردو سے عشق کرنے پہ تعزیر تو نہیں۔ ایک دریا ہوں مگر پیاسا رہا ہوں عمر بھر، سوچتا ہوں اب سمندر میں اتر جاتا ہوں میں۔ اگر چین کے شاعر آپ کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں تو جاپان میں بھی اردو کے شعبے موجود ہیں۔ آج کل میں اردو زبان اور جنوبی ایشیا کا ثقافت دائیتو بنکا یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں۔ غرض نئے زمانے میں نئی زمینیں تلاش کر چکی ہے یہ زندہ زبان، بر صغیر کی سرحدوں سے نکل کر نئے ممالک اور نئی بستیوں میں اردو زبان و ادب کے چراغ روشن ہو رہے ہیں۔ آج کل میں اردو پڑھ رہی ہوں کیونکہ اردو بہت مختلف زبانوں سے آتی ہیں اور مجھے زبانوں میں دلچسپ ہے۔ میں ساؤتھ ایشیا میں کام کروں گی تو اس لیے زبان بہت اہم ہے۔ آج 144 یونیورسٹیوں میں ہندوستان پاکستان سے باہر اردو پڑھائی جا رہی ہے، 34 ملکوں میں باہر ہندوستان سے اردو پڑھائی جا رہی ہے، 70 ملکوں میں اردو کے سیمینار، کانفرنس اور مشاعرے ہوتے ہیں، 80 ملکوں میں اردو لٹریچر کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ اردو کا معاملہ اب بیونڈ کنٹرول ہے، وہ ایک انٹرنیشنل اینٹیٹی بن چکی ہے۔ عہد حاضر کے تقاضوں کو اس متحرک زبان نے نظر انداز نہیں کیا، بلکہ خود کو مزید لچکدار اور سہل بنایا ہے۔ قواعد کی پابندیاں حسب ضرورت ڈھیلی کی گئیں اور تلفظ، املا اور جنس کے مسئلوں کو آسان بنایا گیا۔ نتیجتاً آج یہ محض کتابوں کی زینت نہیں، بلکہ کھیت کھلیہان اور ہاٹ بازار سے ہوتی ہوئی دیش دنیا میں زندگی کے ہر پہلو کی عکاسی کر رہی ہے۔ اردو محض زبان نہیں، ایک مکمل تہذیب ہے جو 5000 سالہ وراثت کو خود میں سمیٹے ہوئے نئے افق تلاش کر رہی ہے۔ اسے قدیم سے وابستگی ہے اور جدید سے محبت بھی۔ آج کی تیز گام زندگی میں ضرورت ہے تو بس اسے ذریعہ معاش سے واپس جوڑنے کی۔ اردو کی کہانی ہندوستان، ہندوستانیت کا قصہ بیان کرتی ہے۔ اردو ہر مرحلے پر زمانے کی ترجمان رہی ہے۔ اظہار کی نفاست ہو، خیال کی نزاکت ہو، حسن ادائیگی ہو یا پھر بغاوت کے تیور، اردو کو عوام اور خواص دونوں میں یکساں مقبولیت حاصل ہے۔ ہمارے گھر آنگن سے بازار تک، بازار سے اخبار تک، اخبار سے دربار تک، اردو ہر طبقے، ہر ماحول کی رونق ہے۔ بے نقاب چہرے ہیں، داغ بڑے گہرے ہیں، مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، تو میرا شوق تو دیکھ، میرا انتظار تو دیکھ۔ آج پارلیمنٹ کا ہر ممبر اپنی تقریر میں اردو کا کوئی نہ کوئی شعر پڑھتا ہے۔ یہ اردو کی مقبولیت ہے، اور اردو کی یہ مقبولیت دنیا میں یہ مثال پیدا کی ہے کہ دنیا کی سب سے مقبول ترین زبان اردو زبان ہے۔ تیری باتوں میں یہ خوشبو نہ ہوتی اگر تیری زبان اردو نہ ہوتی۔ تو باتوں میں خوشبو لانے کے لیے سیاستداں ہوں، چاہے فلم ہو، چاہے سماج میں عام لوگ ہوں، اگر اپنی بات میں وزن رکھنا چاہتے ہیں تو وہ اردو کے بغیر ان کا کام بنتا نہیں ہے۔ نسل نو کی اردو کے تئیں محبت اس بات کی دلیل ہے کہ یہ زبان ارتقاء کی نئی منزلیں طے کر رہی ہے۔ آج کی تیز گام زندگی میں ضرورت ہے تو بس اسے ذریعہ معاش سے واپس جوڑنے کی۔ میں شعبہ اردو دہلی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کر رہی ہوں۔ جی میں اردو پڑھانا چاہتی ہوں، میں اردو کی ٹیچر بننا چاہتی ہوں۔ میرے لیے بڑی خوشی کی بات، میں بچوں کو اردو سکھا پاتا ہوں، سکھا لیا میں نے کچھ۔ اردو زبان بہت ہی شیریں زبان ہے۔ اس زبان کو سیکھنے کے لیے صرف مسلم لوگ نہیں آ رہے ہیں، بلکہ غیر مسلم بھی آ رہے ہیں، بلکہ صرف ہندوستان سے نہیں، بیرون ملک سے بھی آ رہے ہیں، امریکہ سے آ رہے ہیں، کینیڈا سے آ رہے ہیں، افغانستان سے آ رہے ہیں۔ اردو پڑھنے سے ہماری زندگی کے طریقے بدل گئے۔
आपने अक्सर सुना होगा कि उर्दू ख़त्म हो रही है, ख़त्म हो गई है, लेकिन ये तो ज़माने के हम कदम रहते हुए नित नए रूप इख्तियार कर रही है, वसी हो रही है। माना कि अमन व मोहब्बत की राह पर चलना आसान नहीं है, लेकिन यारब यही है रह गुज़रे यारे खुशखराम, गुज़रे हैं लाख बार इसी कहकशां से हम। तो आखिर ऐसा क्या है उर्दू में जो इसके रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत है? जब से उर्दू शुरू हुई उसका तो दौर सुनहरा ही चल रहा है। बहुत से लोग जिनकी पैदाइशी और मादरी ज़बान उर्दू नहीं है वो उर्दू सीख रहे हैं। ये ज़बान आज भी हिंदुस्तान में ज़ोर शोर से ज़िंदा है और आज भी पूरे हिंदुस्तान में उर्दू लिखने वालों की तादाद भी कम नहीं, बोलने वालों की तादाद भी कम नहीं। दुनिया की तारीख़ को आप देखिए, जो ज़बान आवाम से जुड़ी हुई रहती है, जिस ज़बान का अदब अवामी अदब है, वो ज़बान कभी नहीं मर सकती। हिंदुस्तान में आज सरकारी दर्जा न होने के बावजूद भी उर्दू की इतनी मकबूलियत है जो उसकी ज़िंदा दिली, उसकी चाहत, उसकी मिठास का नतीजा है। उर्दू अदब के पढ़ने से मजहबी रवादारी का मज़ा और उसकी अहमियत मालूम होती है। जब मैं उर्दू के फ़रोग़ की बात करता हूँ, मैं हिंदुस्तानियत के फ़रोग़ की बात करता हूँ, मैं उस कल्चर के, उस मुश्तरका और साझा संस्कृति के तसलसल की बात करता हूँ जो सदियों में बना है और जो हिंदुस्तान की पहचान पूरी दुनिया में अब बन चुका। हमारी हिंदू मुस्लिम इंटीग्रेशन, हमारी सेकुलरिज्म, हमारी डेमोक्रेसी, अगर इन चीज़ों का दारोमदार किसी एक चीज़ पर है तो वो उर्दू। अगर आप हिंदू मुस्लिम में एकता चाहते हैं, सेकुलर डेमोक्रेसी आप चाहते हैं, तो उर्दू को कायम रखना पड़ेगा। उर्दू यकीनन इजहार के लिए उर्दू एक बेहतर ज़बान है, पर इसे किस तरह मकबूल बनाया जाए, इसमें कॉरपोरेट्स का अहम रोल है। आज़ादी के पहले फनून, तहजीब, ज़बान, थिएटर सब की सरपरस्ती महाराजाओं ने की। अब महाराजा तो रहे नहीं, इसलिए उर्दू तहजीब की सरपरस्ती स्टेट या कॉरपोरेट या फिर दोनों को करनी चाहिए। और बहुत शुड डू इट। उर्दू के साथ उम्मीद रखना हिंदुस्तान के साथ उम्मीद रखने के बराबर है। जश्न चला जाएगा, रोज चलती रहेगी। इसी तरह से हम लोग नहीं रहेंगे, उर्दू रहेगी। उर्दू बाकी रहेगी, उर्दू फना होने वाली नहीं है। इसकी बका के लिए लोग सबकॉन्शियसली करते रहते हैं काम, भले ही सोच समझ के ना करें। ये बहुत हसीन ज़ुबान है, मर नहीं सकती। नई उड़ान का रास्ता दिखा रही है हमें वो गर्द पिछले सफ़र की जो बालों पर में रही। जिस ज़बान के परिस्तारों की तादाद सितारों की तादाद से कुछ ही कम हो, उसका माजी ताबनाक, हाल रोशन और मुस्तकबिल हौसला परवर होता है। ज़रूरत है नस्ल नौ को उर्दू से यानी अपनी तहजीब से आशना करने की। स्कूलों में उर्दू लाजमी तौर पे बाकायदा पढ़ाई जाए, इसी दुआ और यकीन के साथ हम आपसे आज इजाज़त लेते हैं और आपको अलविदा कहते हैं। हमारा सफ़र तो आज मुकम्मल हुआ, उर्दू का सफ़र जारी है। महो साल की गर्दिश, मौसमों के उतार चढ़ाव और ज़िंदगी के तमाम रंगो आहंग जब तक जारी हैं, दास्ताने उर्दू भी जारी है। दोस्तों, जब तक दुनिया में इश्क बाकी है, इश्क की ख्वाहिश बाकी है, मैं बाकी है, माहताब बाकी है और सद हिसाब बाकी हैं, तब तक उर्दू भी बाकी है। सुनाने वाले बदलते रहते हैं, इख्तिताम अपनी दास्तां में नहीं। खुदा हाफिज। उर्दू है जिसका नाम हमें जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। कैसा लग रहा है मैडम? फेशियल कैसा लग रहा है? शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का। आज ही डाउनलोड कीजिए।